کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ معزز خواتین و حضرات، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر یعنی جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا، یہ معراج شریف کا سفر تاریخ اسلام کے واقعات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جسے ہم نے مختلف ویڈیوز میں سنا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، کسی نے مختصر تو کسی نے تفصیل کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج کا ذکر کریں گے تاکہ آپ ایک نظر میں واقعہ معراج کو جان سکیں۔ ناظرین محترم، واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و ثنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی کرنا چھوڑ دو۔ آج کی رات جنت الفردوس کو لباس و زیور سے آراستہ کر دو۔ میری فرما برداری کا گلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل امین، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے محفوظ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو دوزخ کو تالا لگا دے۔ حوروں سے کہہ دو کہ آراستہ براستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کے چھتوں پر یوں کھڑے ہوں کہ معلوم ہو جائے کہ سربستہ کھڑے ہیں، اور مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ہٹا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج کی رات ہے۔ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ حکم الہی سن کر جبرائیل علیہ السلام جنت میں سواری لینے جاتے ہیں۔ ایسی سواری کا انتخاب کیا آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اس قدر پرکیف رات ہے، مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں، پوری دنیا میں سکوت اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرتے ہی یکایک آسمانوں کا دروازہ کھلتا ہے، انوار و تجلیات سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی محلوق کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمانوں کی بلندیوں سے اترتے ہوئے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا جائے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوا، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایانات سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل کے بوسے کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پیمانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔
خدا آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہیں مشتاق دین کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں بھی یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے میرا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکال لیا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، اس کے بعد پھر قلب سینہ اقدس میں اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف میں جلد نمبر اول صفحہ 518 میں یہ واقعہ درج ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک پہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ سکتی ہیں، 2 کان ہیں جو سن سکتے ہیں۔ سینہ اقدس کے شک کیے جانے پر کئی حکمتیں ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں الہی قوت قدسیہ شامل ہو جائے، جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے اور بالخصوص دیدار الہی کرنے میں رکت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا گیا۔ علامہ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو امامہ پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے کا تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زبرد کی نالائن مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائے، یاقوت کا کمر بند باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ 601 میں یہ بات درج ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی کوند رہی تھی۔ مرجان سر اور گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی اور حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وہ رات ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے چھوٹے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی روانہ ہوئے۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سوار بھی نور، سواری بھی نور، دولہا بھی نور، بے زبان بھی نور، اور مہمان بھی نور اور میزبان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نوری بارات پہاڑیوں، ریگستانوں، میدانوں، سرسبز شاداب وادیوں سے گزرتی ہوئی وادی وتھر میں پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔
نفل کی ادائیگی کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے، راستے میں ایک خوبصورت ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا جہاں قدسیوں کا عظیم جھنڈ سلامی کے لیے موجود ہے، حور و غلماں خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین ایک پتھر کے پاس آئے اور حضرت جبرائیل نے اس پتھر میں انگلی مار کر ایک سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ صحن سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا تھا، تارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء کرام صف بے صف کھڑے ہیں۔ جب سب صفیں بند چکی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء اور رسل امام انبیاء کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم ہم کیے ہوئے ہیں۔ بیت المقدس میں ایسا حسین اور دل نوار منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری جھرمٹ میں آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، جہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل امین۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام تک پہنچے جہاں قلم و قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جہاں میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھاؤں تو اللہ تعالیٰ کے انوار تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز و سدرۃ المنتہا کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے
وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبرائیل، کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں یہ مانگتا ہوں کہ روز قیامت پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار تجلیات کی منازل طے کرنے گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجات ہی حجات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا کہ پھر اس جلوے نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج عالم مکان کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم حالق کے انتہا پر تھے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج آسماں بری کے بلند کناروں پر پہنچے تو تجلی الہی متوجہ نمائش ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افق اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر جلوہ فرمایا۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہوا، پھر جلوہ حق اور حبیب مقرب صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے قرب سے نوازا۔ اسی قرب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے محبوب کو ارشاد فرمائی، درمیان میں کوئی وسیلہ نہ تھا، پھر راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، اسرار و رموز سے آگاہی فرمائی، جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پوشیدہ رکھا۔ اس گفتگو کا علم اللہ پاک اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے۔ سورہ نجف کی آیات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آنکھوں کا ذکر ہے کہ جب آپ شب معراج کی رات اس مقام پر پہنچے جہاں سب عقلیں دنگ رہ جائیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھا، نہ آپ کی آنکھیں بہکیں۔ واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک انہوں نے معراج کی شب اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھی۔